والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا ہمارا موضوع اللہ جل جلالہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گستاخان رسول کے بارے میں کس قدر سخت احکامات نازل فرماتے ہیں۔ سورہ نساء قرآن مقدس سے آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت کا شان نزول، دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، اس وقت حالات کیا پیدا ہو گئے تھے، آیت کے آنے کی وجہ کیا چیز بنی تھی، یہ ساری باتیں آیت کا شان نزول کہلاتی ہیں۔ ان میں ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا کہ میں یہودی ہوں، میں یہودی۔ جن دو کا جھگڑا ہوا، اور دوسرا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بظاہر شکل و صورت بھی مسلمانوں والی ہی تھی، لیکن اس کے دل میں بغض رسول تھا، منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نہیں مانتا تھا جو رب نے آپ کو عطا کی تھی۔ اس یہودی اور اس شخص کا جھگڑا ہو گیا، تو اس یہودی نے کہا چلو آپ لوگوں کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ٹال مٹول کرتا رہا، اس کو پتا تھا میں نہ حق پہ ہوں، اور بارگاہ مصطفیٰ ایسی بارگاہ ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ اپنا ہے یا پرایا، وہاں صرف عدل و انصاف سے ہی حکم دیا جاتا ہے۔ اس کو علم تھا کہ سرکار میرے خلاف ہی فیصلہ دے دیں گے، بہت ٹال مٹول کرتا رہا۔ اس کا بھی باقاعدہ ایک قرآن کی آیت کا شان نزول ہے۔ یہ کعب بن اشرف یہودی کا کہتا رہا، جو یہودیوں کا بہت بڑا مفتی تھا۔ اس سے اگلا واقعہ اسی گستاخ کا آ رہا ہے، اس سے اگلا واقعہ کعب بن اشرف کا ہی آ رہا ہے کہ سرکار نے اس کو کیوں قتل کرایا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں، میں اس سے نہیں کرواتا۔ تھا یہودی لیکن اس کو سمجھ تھی ہمارے جو مفتی ہیں یہودیوں کے یہ رشوت خور ہیں، اور یہ بندہ منافق ہے جو اپنے نبی کے پاس فیصلہ لے کے جانے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو یہ میرے مسلک یہودی کے مفتی کو
رشوت دے کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا. اس نے کہا میں اس کے پاس نہیں جاتا. رب نے قرآن نازل کیا یہ کیسے مسلمان ہیں جو اللہ رسول کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم شیطان سے فیصلہ کروائیں گے. اس آیت میں رب نے کعب بن اشرف کو شیطان کا لقب دیا ہے. شیطان کا لقب دینے کی وجہ صرف گستاخی رسول ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر نہ مانتے چل پڑا. جب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں پہنچے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے وہی فیصلہ دیا جو کہ حق تھا, عدل تھا, انصاف تھا. آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہودی حق پر ہے اور تو جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا تو نہ حق پہ ہے, تو نے ظلم کیا, تو نے زیادتی کی. اب اس سے ہمیں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں آگے نکلنا چاہوں گا کہ زندگی میں کہیں بھی آپ کے سامنے خواہ گھر کا ماحول ہی کیوں نہ ہو, ظاہر والد نے گھر کے بچوں کے آپس کے معاملات کے فیصلے گھر کے والد نہیں کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح محلے کا ماحول ہو یا اللہ کریم آپ کو کہیں کسی ایسی جگہ پہ کوئی منصب عطا فرما دے جہاں لوگ اپنے فیصلے لے کے آتے ہوں, تو یہ ہمیں فیصلہ بتا رہا ہے. پھر اپنے پرائے کی تمیز کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے کہ جو اس کے سامنے حق ظاہر ہو اس پہ شریعت کا فیصلہ سنا دے, خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض. فیصلہ یا دین کی تبلیغ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں غصے نہ ہو جائے. جو یہ دیکھے وہ دین حق کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا, وہ کبھی عدل و انصاف کا نظام پورا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے, اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کے خلاف اس کے حق میں ڈگری کر دی ہے جو آپ کو معاذ اللہ سچا نبی ہی نہیں مانتا. آپ نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی. فرمایا ہمیں حکم ہے عدل اور انصاف کا. فیصلہ ہو گیا, اب دونوں باہر چلے. یہ جو بظاہر مسلمان تھا کہہ رہا میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. وہ ساخی بھی دیکھا کہ کتنی ہے, میں اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. اس نے کہا پھر کس کے پاس جانا ہے؟ جس کی ذات پہ تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے تو فیصلہ میرے حق میں دے دیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس چلیں گے. اس نے کہا چلو مجھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جانتے تھے ابو بکر صدیق بھی تو انہی کے شاگرد خاص ہیں, فیصلہ پھر بھی میرے حق میں ہوگا. کہا چلو. جب پہنچے جناب شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ اقدس میں, تو یہودی چلاک بہت زیادہ ہوتے ہیں. قصہ سنانے سے پہلے ہی, مقدمہ سنانے سے پہلے ہی کہہ دیا یاد رکھنا یہ فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں دے دیا, اب اس کی بات سن لیں. اب اس کی بات آپ سن لیں. کتب میں یہودیوں کو چالاک کا لقب باقاعدہ دیا فوقا نے. یہ بہت بڑے چلاک ہوتے ہیں, بظاہر اندر کھوکھلے ہوتے ہیں, اندر کچھ نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. بظاہر چلاک ضرور ہوتے ہیں, بظاہر چلاک ضرور ہوتا ہے. جیسا کہ تمام بد مذہبوں کا یہی شیوا ہے. بظاہر بڑے آپ کو چست و چلاک, عوام الناس کے سامنے, عام بندوں کے سامنے, اندر سے بیچارے کھوکھلے ہی ہوتے ہیں. جب کبھی کوئی ماہر ان کے سامنے آتا ہے تو پھر یہ میدان میں نظر ہی نہیں آتے. چلاک ہونا تو دور کی بات ہے. یہ دور سے قصہ چلا آ رہا ہے کہ جو بھی گستاخ ہیں ان کے اندر یہ بظاہر وصف ضرور ہوتا ہے لیکن دلائل ان کے پاس بالکل ہی کمزور ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں اس نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی. جیسے یہودی نے اپنا قصہ سنا دیا نا, سرکار نے فیصلہ میرے حق میں دیا. فرمایا ابو بکر تمہارا مقدمہ سنے بغیر یہ فیصلہ دیتا ہے, جو فیصلہ ہے مصطفیٰ کا وہی فیصلہ ہے غلام مصطفیٰ کا. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مقدمے کو سننے کی. ہم نے جن کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے رب کو ایک مانا ہے تو یہ فیصلے کیا ہے, بس مجھے سننے کی ضرورت نہیں. تمہارا کیس کیا ہے؟ جو مصطفیٰ کریم نے حکم دیا ہے ابو بکر کا حکم بھی وہی ہے, میں صرف اسی کو تسلیم کرتا ہوں, میں کیس سننے گوارا نہیں کرتا. یہ باہر نکلا. اس نے کہا نہیں ابھی بھی حق فیصلہ نہیں ہوا. اس نے اب کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں. یہودی نے کہا مجھے کوئی مذاکرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو انہی کے شاگرد ہیں, وہ بھی تو انہی کے شاگرد خاص ہیں. ایک جملہ یہاں دینا چاہوں گا کہ احادیث میں آیا کہ اے عمر جس راستے سے آپ چلتے ہو نا شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے نکل جاتا ہے.
آپ کا روب اتنا ہے، دبدبا اتنا ہے. اور ایک جملہ یہاں پہ اور ہے، تو جس محفل میں آج عمر کا نام آتا ہے، جس مجلس میں، جس اجتماع میں، جس محفل میں آج عمر کا نام آتا ہے، تو اب شتونگڑے بھی اس محفل کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہ غور کریں. کسی اور کے بارے میں یہ جملے نہیں ہیں، اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. جو فیصلہ مصطفیٰ کریم نے دیا، جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، منافق گستاخ کہتے مجھے قبول نہیں. جناب ابو بکر نے صرف اتنا کہا میرا فیصلہ وہی ہے جو میرے آقا و مولا کا ہے، آگے کچھ بھی نہ کہا. اور جب پہنچا نا عمر کی عدالت میں، دستک دیا، باہر تشریف لائے، کہا جی فیصلہ کروانا ہے. یہودی پھر بول پڑا حضور یہ فیصلہ مصطفیٰ کریم بارگاہ سے بھی ہو چکا ہے. آپ نے پوچھا کیا فیصلہ ملا ہے؟ یہودی کہنے لگا میرے حق میں ڈگری ہوئی ہے، میرے حق میں سرکار نے فیصلہ دے دیا. ابو بکر صدیق نے بھی یہی دیا ہے. آپ نے صرف اتنے جملے بولے اس بظاہر کلمہ گو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا نبی نہیں مانتا تھا جیسا رب نے بنا کے بھیجا تھا. بس مسئلہ اتنا ہی تھا، نمازیں بھی تھی، داڑھی بھی تھی، سرکار کے لیکچرز بھی سنتا تھا، سرکار کا دیدار بھی کرتا تھا. جو سرکار کے زمانے میں ہے تو سب کچھ بھی تھا. سادہ لفظوں میں ہمیں کہتے ہیں لوگ فلاں مکے میں بیٹھا ہے تو فلاں مدینے میں بیٹھا ہے. اوے یہاں مکے مدینے کو آباد کرنے والے کو دیکھنے والوں کی بھی رعایت نہیں ہے. تو مکے مدینے کو سامنے رکھتا ہے. یہاں تو نظام ہے صرف ذات مصطفیٰ کا. کوئی جنگل میں رہتا ہے اور ذات مصطفیٰ کا غلام ہے تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقام پا گیا. کعبے میں رہتا ہے، مصطفیٰ کریم کا گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی اگر وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ آپ کے سامنے میں قرآن پڑھ کے سورہ نساء آیت نمبر 65 کی آیت کا شان نزول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں آئی تھی، حالات مدینے میں اس وقت کیا ہو گئے تھے. اب جناب عمر نے صرف اتنے جملے بولے اس بندے سے جو مصطفیٰ کریم کے پیچھے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا چہرہ، داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا، لباس بھی سنت کے مطابق تھا، سرکار کے لیکچر سننے والا، سرکار کو دیکھنے والا. فرمایا یہ جو یہودی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بس اتنا کچھ پوچھا عمر نے. مطلب کیا تھا کہ واقعی رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب اس بظاہر کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے نے کہا نعم یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. فرمایا پھر ٹھہرو، عمر پھر فیصلہ کرنے آتا ہے. حالانکہ عمر کے پاس علم تو وہی ہے، گھر میں جا کے واپس ہیں تب بھی وہی علم ہے جو اس وقت ہے. اندر جانے سے علم بڑھ تھوڑی جانا تھا، اندر جانے سے علم بڑھ تھوڑی جانا تھا. لیکن اب فیصلہ علم سے نہیں کرنا تھا، اب فیصلہ زبان سے کلمات دے کے نہیں کرنا تھا. فرمایا وہ تو سرکار دے چکے، اب جو مانتا نہیں ہے وہ مسلمان کیسا ہے. کتنی بڑی بات ہے اے عمر تیری شجاعت و بہادری اور گستاخوں کو ذبح کرنے کو اربوں خرموں لا تعداد سلام پیش کرتے ہیں. فرمایا ٹھہرو عمر ابھی فیصلہ کرتا ہے. عمر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار لیتے ہیں. باہر آتے ہی کوئی بات نہیں کی. وہ جو کہہ رہا تھا نا مجھے مصطفیٰ کریم کا فیصلہ قبول نہیں ہے. اب جملے سننے گستاخی کتنی ہے. آج ظلم کی انتہا کر دی ہے لوگوں نے، پھر بھی سلطنت اسلامیہ خاموش ہے، پھر بھی اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے حکمران خاموش ہیں، عدالتیں خاموش ہیں. اندازہ لگائیں اتنا جملہ اس بندے نے بولا کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ میں کسی اور عدالت سے کروں گا. فاروق اعظم تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اڑا دی، اس کو جہنم رسید کیا اور یہودی کو کہا جہاں جو فیصلہ رسول اللہ نے کیا وہی تیرے حق میں برقرار ہے. فوراً سرکار کی بارگاہ میں کیس پہنچ گیا. وہ جو بندہ آپ کی بارگاہ سے فیصلہ کروا کے گیا تھا اس کو آپ کا فیصلہ قبول نہ ہوا، وہ ابو بکر کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے بھی عرض یہی حکم دیا کہ جو مصطفیٰ کریم کا فیصلہ ہے ابو بکر کا بھی. پھر عمر کے پاس پہنچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی نے اس کو بتایا کہ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم کر چکے ہیں. تو فرمایا پھر کیا ہوا؟
جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں انہیں کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ہوا؟ عرض کی عمر نے تو بات ہی کسی کی نہیں سنی، اتنی سی بات پر گھر گئے، تلوار لی اور اس بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے، سارے گردن الگ، باقی جسم کا دھڑ الگ کر دیا۔ میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ بولا، کاش کہ آج کے لوگوں کو وہ جملہ سمجھ آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عمر کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتا، میرا عمر کسی مسلمان کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ بس اتنے جملے مصطفیٰ نے بولے، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں نا عمر کسی مسلمان کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے آنے والے اس کے گروہ کے لوگ کہیں کہ حدیث صحیح ہے، حدیث کے فلاں راوی پہ کلام ہے، حدیث کی سند پہ کلام ہے۔ اے جبریل جلدی پہنچ، میرے محبوب کے کلمات حدیث تک رہے، قرآن بنا کے لے کے جا، پتہ چل جائے لوگوں کو جو میرے محبوب کی شان میں اتنی گستاخی کرے، نہ رب اس کو مسلمان سمجھتا ہے نہ مصطفیٰ مسلمان سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ جبریل آ گئے، یہ میں نہیں شان نزول بیان کر رہا، اگر کسی بھائی کو جتنی عربی تفسیریں درکار ہوں، 1-2 کی بات ہم نہیں کرتے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جو فقیر بیان کر چکا، یہی عربی مفسرین نے اس آیت کا شان نزول لکھا ہے۔ اور ابھی قرآن جب پڑھیں گے نا آپ کو بھی سمجھ آئے گا، اس کے بغیر اور شان نزول کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا مفہوم رب نے وہی بنا کے بھیجا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے تھے، میرا عمر کسی مسلم کا قاتل نہیں ہو سکتا، میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ بس جبریل آ گئے، یا رسول اللہ رب سلام پیش فرماتا ہے اور قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ رب فرماتا ہے فلا و ربی کا، اے محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم۔ اندازہ لگایا آپ نے اسلوب کہاں رکھا ہے رب نے، فلا و ربی کا۔ قرآن کا اسلوب یہ بھی رکھا جا سکتا تھا، اور کئی احادیث میں کئی مقامات پہ یہ اسلوب موجود بھی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، یہ اسلوب موجود ہے شریعت میں۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، لیکن جب معاملہ آیا کسی گستاخ کے بارے میں تو پھر فرمایا محبوب فلا و ربی کا، آپ کا رب آپ کے رب کی ہی قسم اٹھاتا ہے، اپنی عزت و جلال کی قسم نہیں اٹھائی۔ مصطفیٰ کریم مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اور یار مصطفیٰ کا رب ہو کر مصطفیٰ کریم کو یہ قرآنی آیت بھیج کر فرما رہا ہے، محبوب قسم ضرور اٹھاتے لیکن اپنا تعارف آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ فلا و ربی کا، ہمیں محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، ہمیں محبوب آپ کے رب کی قسم ہے۔ وہ مالک کسی کا محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کا اپنے محبوب پہ فضل و کرم ہے۔ فرمایا معاملہ ہو گستاخ کا اور رب ویسے آیت بھیج دیتا تب بھی کافی تھی۔ اب کتنی تقیدیں ہیں، ایک قسم اٹھائی ہے رب نے، اور دوسرا قسم میں اپنی ذات کی قسم تھی نا، اپنے محبوب کو بھی درمیان میں رکھا ہے۔ فلا و ربی کا، محبوب ویسی قسم نہیں، معاملہ بڑا اہم ہے۔ کسی کی جرأت ہی کیا ہے کہ وہ اتنے جملے میرے محبوب کی شان میں بولے کہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہی نہیں۔ فرمایا ہم اتنی تقیدیں ڈال دیتے ہیں جس میں انسان میں سے فقط پہلا حرف، عام لوگوں کی اصطلاح میں الف، اور جو تجویدوں کے رات کو سمجھتے ہیں ان کی اصطلاح میں حمزہ، پہلا حرف انسان کا الف یا حمزہ بھی ہوا تو اس کو عقل آ جائے گی کہ جہاں مرضی کچھ کہتے رہو، مصطفیٰ کی بارگاہ بڑی اونچی بارگاہ ہے، یہاں تو سوائے سر جھکائے اور نظام ہی کوئی نہیں چلتا۔ اتنی بات وہ کر رہا ہے
جو سرکار کو چہرے کو بھی دیکھتا تھا، جو سرور دو جہاں علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، جس کی داڑھی بھی تھی، جو 1400 سال پہلے کا بھی تھا، مصطفیٰ کریم کے لیکچرز بھی سنتا تھا، اتنی بات کی کہ مجھے رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، محبوب اے محبوب، خود ہی نازل فرمانے والا ہے، خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور بیچ میں مصطفیٰ کا وسیلہ ڈال دیتا ہے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب آپ کا رب آپ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ قرآن تو ویسے بھی آ جائے وہ میرے خیال میں کافی ہوتا ہے مسلمان کے لیے، اللہ قسم نہ اٹھائے قرآن میں تو وہ دلیل کے طور پہ کافی ہے کہ نہیں؟ اب پورے قرآن میں جتنے احکامات ہیں، ہر احکامات جتنے بھی ہیں، ہر کے ساتھ اللہ نے قسمیں تو نہیں اٹھا رکھی۔ اقیم الصلاۃ وزکا، نماز پڑھو زکات دو، قسم کوئی نہیں۔ حج کرے صاحب استطاعت، قسم کا ذکر کہیں نہیں۔ رمضان کے روزے رکھے، قسم کا ذکر۔ اسلوب دیکھیں، قرآن تو ایک سمندر ہے، اس کے ایک ایک اسلوب پہ کئی اس سمندر سے دریا نکلتے ہیں۔ اب اس اسلوب سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار کی ذات کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ نماز روزے کا ذکر آتا ہے، رب ساتھ قسم نہیں اٹھاتا۔ زکات کا حکم آتا ہے، رب قسم نہیں اٹھاتا۔ حج و عمرے کا ذکر آتا ہے، رب قسم نہیں اٹھاتا۔ عدل و انصاف کا حکم آتا ہے، رب قسم نہیں اٹھاتا۔ بیوی بچے والدین پڑوسی مسلمانوں کے حقوق کے احکامات آتے ہیں، رب ساتھ قسم کہاں اٹھائی؟ جہاں عزت و نمود سے مصطفیٰ کی باری تھی، جہاں مصطفیٰ کریم کی تعظیم کی باری تھی، فرمایا میں تو ویسا بھی کہہ دوں تو کافی ہوتا ہے، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ بہت اونچی بارگاہ ہے، یہاں تو اونچا بولنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بھلے ابو بکر عمر حیدر عثمان ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ تو اے عام بندو، تم کون ہوتے ہو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چونو چران چائے چون کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہاں تو جو میرے محبوب کو دیکھنے والا ہے، اتنا جملہ بولا کہ مجھے فیصلہ، رب نے کیا فرمایا؟ فلا وربک، محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، ہمیں آپ کے رب کی۔ اور فقیر جو ترجمہ کر رہا ہے قرآن کا، اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ کوئی کہے نا ممکن ہے محبت میں ترجمہ ہو رہا ہو، یہ لغت عربی کی حیثیت سے ترجمہ ہو رہا ہے، محبت تو اپنی جگہ ویسے کھڑی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جب ربی محبتیں اس انداز تک ترجمے ہی بیان کر دے کہ ہماری سوچیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو ہم الفاظ کہاں سے لائیں گے اپنی محبت کا اظہار کرنے کو؟ ہماری محبت بہت پیچھے ہے جس اسلوب تک رب نے قرآن کو نازل فرما رکھا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کے کیوں کیا حکم آیا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، لا یؤمنون، کوئی بھی مسلمان، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے یحکموک کا، محبوب آپ کو حاکم جب تک تسلیم نہیں کریں گے، یحکموک کا کس معاملے میں؟ فیما شجر بینہم، جو ان کے آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جھگڑے۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے سنایا ایک واقعہ اس آیت کے شان نزول میں، دیکھیں قرآن اس واقعے سے مطابقت رکھتا ہے، کسی کتاب کا حوالہ بھی نہ ہو تو خود قرآن ہی بہت بڑا حوالہ ہے اس شان نزول پر۔ اے محبوب آپ کے رب کی قسم، کوئی بھی لا یؤمنون، کوئی بھی، حالانکہ بندہ ایک تھا، ایک اور اسلوب آپ کے ذہن میں ڈالتا چلو، بندہ ایک تھا جس نے انکار کیا تھا اس وقت، اور ایک کے لیے عربی گرامر میں واحد کا صیغہ لگایا جاتا ہے، فلا یؤمن کا جملہ ہونا چاہیے تھا، فلا یؤمن، وہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، رب نے اس ایک کا ذکر نہیں کیا۔ اب سمجھنے کی کوشش کرنا، فرما آج ایک موذی ہے، ممکن ہے کل کو کوئی اور بھی نکل آئے، تو ہم پورا حکم ہی بیان کر دیتے ہیں، فلا لا یؤمنون، لا جمع کا صیغہ، لا یؤمن نہیں کہ اسی ایک کو حکم ہوتا، لا یؤمنون، اور جمع کی لپیٹ میں قیامت تک کے لوگ آتا ہے، جو اس کے تحت آئے گا رب قسم اٹھا کے قرآن میں فرما رہا ہے محبوب وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، رب کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا،
کوئی بھی ہو، کون مسلمان نہیں ہے؟ قانون کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپس کے جھگڑوں میں حاکم آپ کو تصور کرے، جج آپ کو تصور کرے، اور پھر جو آپ آرڈر عطا فرما دیں، ان کے فیصلے کو سننے کے بعد جو آپ آرڈر، جہاں پہ بھی آپ فیصلہ دے دیں، جہاں پہ آپ دے دیں، جملے سننے ہیں قرآن کے، رب فرما جو آپ فیصلہ دے دیں، آپ مختار کل ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جیسا آپ فیصلہ دے دیں۔ اب اگلے کی ذمہ داری یہ ہے اگر مسلمان رہنا ہے تو ثم لا تجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اے محبوب جو حکم آپ مما قضیت، کسی عربی دان سے پوچھنا، اصل میں مما علم صرف کی روشنی میں من ما تھا، من ما، اور عربی کسی دان سے پوچھنا یہاں پہ ما کس قسم کا آیا؟ ما موصولہ آیا، ما جیسا قرآن میں لہو ما فی السماوات والارض، یہ ما بھی موصولہ ہے، اور ما موصولہ اپنی لپیٹ میں تمام افراد کو لے کے آتا ہے۔ اب فیصلوں کی جتنی جزیات ہیں، فرمایا محبوب یہ تو کہہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ یوں کریں اور یوں نہ کریں، مما قضیتا، بس آپ جو کر دیں وہ مان لیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہی مصطفیٰ کا مختار کل ہونا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، مما قضیت، اب جو بھی آرڈر دے دیں وہ کیا کریں؟ پھر اس کو مان لیں، اس کو مان لیں، اس میں چونو چرا نہ کریں، اس میں ثم لا تجدوا فی ثم لا یجدوا فی انفسہم، لا یجدوا فی، زبان پہ تو فرمایا بہت دور کی بات ہے، لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دلوں میں بھی ملال کی گنجائش نہیں ہے یہاں، انفسہم زبان کا ذکر، لسان کا ذکر نہیں ہے، فی لسانہم کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں کہ اپنی زبان سے چونو چرانا کرتے پھرے۔ فرمایا زبان تو بہت دور کی بات ہے، رب کا محبوب آرڈر دے، فیصلہ دے، اور بندہ آگے مسلمان ہو، اس کی جرأت ہی کیا ہے کہ دل میں ہی خیال لے ہے کہ یار فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، کسی عربی گرامر والے سے پوچھنا کہ نفس اور لسان میں کتنا فرق ہوتا ہے، زبان کا ذکر نہیں فرمایا، وہ تو زبان سے بھونک رہا تھا نا کہ مجھے فیصلہ قبول نہیں، فرمایا تو ہوتا کون ہے؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جو فیصلہ دے دے، مسلمان اگر رہنا ہے تو دل میں بھی ملال کی اجازت نہیں ہے یہاں پر۔ حالانکہ عام احکامات میں دل کے وسوسوں پہ شریعت حکم نہیں لگاتی، بندہ نماز پڑھنے یا ذہن میں وسوسے کھڑے ہو گئے، برے خیالات، کوئی فتویٰ نہیں، آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے، فرمایا یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو دل میں بھی ملال لے آنے کی گنجائش، ہاں اگر کوئی لے آئے گا جیسے اس شخص نے کیا تو فلا وربک لا یؤمنون، قرآن نے اٹل فیصلہ دیا، وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مسلمان ہے، بلند آواز سے، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 65 ہے، رب نے کیا فرمایا؟ جو اتنی بات کرے کہ مجھے محبوب کا کیا ہوا فیصلہ پسند نہیں، فرمایا لا یؤمنون، رب کا فتویٰ ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے، وہ مرتد ہو گیا ہے۔ اب جملے سننا، ایک بندہ اتنی بات کہے مجھے مصطفیٰ کا فیصلہ پسند نہیں، رب قرآن میں قسمیں اٹھا کے کہے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور ایک موذی کھڑا ہو کے کہے مصطفیٰ کریم آخری نبی نہیں، جیسا کہ قادیانی بھاگتے ہیں، آپ بتائیں اتنی بڑی گستاخی کرنے والا قادیانی احمدی گروپ کا فرد مرزائی کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بات میرا فرمایا وہ بندہ کافر ہے جو محبوب کے فیصلے کو اتنا کہہ دے مجھے فیصلہ قبول نہیں، فرمایا وہ کافر ہے، رب قرآن میں قسمیں اٹھائے۔ اور ایک بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہی انکاری ہو کے بیٹھے، مراد میری مرزائی قادیانی اور احمدی گروپ ہے۔ میرے بھائیوں یہ کائنات میں سب سے بدترین مرتد اور کافر اگر دیکھنا ہے تو قادیانی کی شکل و صورت میں موجود ہے،
یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کہیں جی یہ اتنے سخت فتوے دیتا ہے، میں نہیں دیتا، یہ رب رسول کے فتوے ہیں، یہ رب رسول کے، یہ قرآن آپ کے سامنے۔ آپ سے سوال ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے سرکار کا فیصلہ قبول نہیں، اس کو ایک طرف رکھو۔ ایک کہتا ہے مجھے رسول اللہ علیہ السلام، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہی نہیں، آپ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے۔ آپ فیصلہ کر کے بتائیں دونوں میں بڑا گستاخ کون ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ۔ جو سرکار کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ بڑا گستاخ ہے کہ نہیں؟ تو جب چھوٹا گستاخ قرآن میں رب قسمیں اٹھائے کافر ہے تو بڑا گستاخ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جو اتنا بڑا گستاخ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر مسلمان کا قادیانیوں سے کسی بھی طرح کے کسی بھی حیثیت سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی فنکشن میں آنا جانا، یہ قرآن و سنت کی توہین ہو، قرآن و سنت کی مخالفت ہوگی، اللہ رسول کی مخالفت ہوگی۔ مسلمان کسی قادیانی کا رشتہ دار ہو سکتا؟ مسلمان کسی قادیانی کے جنازے پہ جا سکتا؟ مسلمان کسی قادیانی گروپ کے فرد کو مریض ہو جائے تو پوچھنے جا سکتا؟ رب نے فرمایا دل میں بھی ملال لے آنے کی ضرورت اجازت نہیں ہے۔ کیسے مانے؟ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وہی پہلی بات جو میں نے کی تھی، بس ساری جھکا دیں، یہ تو باہر گئی ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فرمایا ایسے مان لو جیسے ماننے کا حق ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یسلموا سے تسلیما، اس کا مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی پھر 3 اقسام ہیں، ان میں ایک ہے مفعول مطلق تاکیدی۔ رب نے تسلیمہ مفعول مطلق تاکیدی لگایا ہے، فرمایا ایسی ویسی بات نہیں، جو میرے محبوب کا فیصلہ ہے ہاتھ بھی جوڑ دو، سر بھی جھکا دو، سب کچھ ان کی بارگاہ میں گرا کے کہو یا رسول اللہ قبول ہے۔ پھر تو بندہ مسلمان بچتا ہے، ورنہ میری بارگاہ میں بندہ مسلمان ہی نہیں بچتا، میری بارگاہ میں بندہ مسلمان ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، وہاں بھی یہی مفعول مطلق ہے۔ فرمایا ایسے درود و سلام پڑھو اس غیب بتانے والے نبی پر جیسے درود و سلام پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ حق یہی ہے کہ بس اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا ڈالو، اور ہمارے پلے ہی کیا ہے، ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، یہی آخری حد ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت جب نازل ہوئی، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ تو کچھ بھی نہیں جو اسلوب میرے آقا کا تھا۔ ہم تو گنوار، اجمی، ان پڑھ، لا علم، اجل قسم کے لوگ ہیں، تو کتنا ایمان کو تازگی پہنچی اس کو سن کے۔ تو جب مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو یہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہوگی تو اس وقت ان کے ایمان میں کتنی فرحت و تازگی محسوس کی گئی ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرا عمر کسی مسلمان کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دیکھو عمر کی صداقت میں جو ہم نے کہا رب نے قرآن نازل کر دیا، محبوب عمر نے بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں تھا اس لیے عمر نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ ایک گستاخ گزرا ہے سرکار علیہ السلام کے زمانے میں، کعب بن اشرف یہودی، یہودیوں کا بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا عالم تھا اس زمانے کا۔ تو یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے اس نے عہد کیا تھا۔ جب سرکار علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تھے مکہ سے ہجرت فرما کے، تو مدینہ میں کثرت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تھی، تو سرکار علیہ السلام نے ان کو بلایا اور اسلامی ریاست کے جو قوانین تھے باقاعدہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دیکھو تم اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے تو ہم تمہاری حفاظت، جان مال عزت کی حفاظت کا ذمہ ہمارے سپرد ہے۔ اور اسلامی سلطنت کا یہ باقاعدہ طور پہ ایک حق ہے کہ جو باہر سے یا ان کی رعایا میں سے کوئی کافر ہو تو اگر وہ امان لے لے تو اس کو امان دینا اسلامی سربراہ کو اسلام مجبور کرتا ہے کہ اس کو امان دو، اور پھر اس کی عزت مال جان کی حفاظت اسلامی سلطنت پہ ایسے ہی لازم ہوتی ہے جیسے ایک مسلمان کی عزت مال جان کی حفاظت لازم ہوتی ہے۔ تو اس نے سرکار سے معاہدہ کیا، ٹھیک ہے جی ہم نہ آپ کے خلاف کوئی کام کوئی بات کریں گے نہ آپ کے اسلام کے خلاف۔ سرکار نے فرمایا اگر تم یوں کرو گے تو جو ابو بکر عمر عثمان کو حقوق اسلامی سلطنت دے گی وہ تمہیں بھی ادا فرمائے گی، جیسے ان کی حفاظت ہوگی تمہاری بھی ہوگی۔ اس بے ایمان نے کیا کیا، مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ کے اس عہد کو توڑا وہ
काब बिन अशरफ यहूदी है, ये मदीना से चला, मक्का में गया, वहां मक्का के मुशरिकीन से मिला और उनको सरकार के खिलाफ बरंगेख्ता करता है। कहता यार ये क्या मामला है, इधर से चले गए तो मदीने में जाके उन्होंने अपने डेरे डाले हुए हैं, लोग जौक दर जौक उनकी इज्जत करने की खातिर झुकते जा रहे हैं, उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारी तो जो चौधराहट थी वो सारी खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये बेईमान ऐसे बेईमान थे, वक्त नहीं मैं तफसील ऐसे करता, इन्होंने लोगों को इतना पागल बनाया हुआ था जैसे आजकल पीरों ने बनाया हुआ है, 2 नंबर पीरी, जाली पीरों ने, इन्होंने इतना बेवकूफ बना रखा था। यहूदी और ईसाइयों के उलमा ने ये पीर बने हुए थे, जाली पीर। लोगों को कहते थे अपनी कमाई का इतना हिस्सा अगर हमें ना दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा बाग है इतना हिस्सा अगर हमारे घर ना पहुंचा तो तुम्हारे बाग की खैर नहीं। कोई ज़राअत का काम करता था, उसको कहते थे इतनी खेती बाड़ी से इतना हिस्सा अगर पीर साहब के घर ना पहुंचा तो फिर खेती बाड़ी की खैर नहीं। जैसे आज के 2 नंबर पीर अपने बेचारे वो जो दीन को नहीं समझते उनको डराते हैं, ओए मां ना इतना ना पहुंचे तो रोजी बंद कर देंगे। तेरे जैसे चूहे चिमार से रोजी बंद होती तो तू लोगों से भीख मांगता फिरता। ओए अगर तूने अपनी ज़राअत का इतना हिस्सा, इतनी गंदम, इतने चावल, इतनी फला फला पीर साहब को ना पहुंचाई तो ज़राअत में कमी आना शुरू हो जाएगी। यार अक्ल नहीं है लोगों में, इस चूड़े में कोई जुरत होती तो तुमसे भीख क्यों मांगता, ये खुद ही अपनी रोजी में बरकत वाला निजाम कर लेता। तो बात समझ आई है आपको, इन्होंने ये बदमाशी कर रखी थी। तो मुस्तफा करीम आए, लोग जौक दर जौक, अक्ल सलीम वाले लोग हर जमाने में होते हैं, थोड़ी देर लगती है हक को फैलते हैं, लेकिन हक हमेशा फैल जाया करता है, हक हमेशा फैल जाया करता है। मसाइल भी बनते हैं हक कहने वालों के साथ, हक के साथ मसाइल भी बनते हैं। आप देख लें रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ कितने मसाइल बने, सिर्फ हक की वजह से बने, लेकिन आप डटे रहे। और उलमाए रब्बानीशीन को नसीहत है, ये अपील है कि कुछ का कुछ हो जाए आप तबलीग पे डटे ही रहे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप हक बयान करें, शरीयत बयान करें, आपका कोई सिर्फ डरना है तो अल्लाह की जात से डरना है। रोजी देने वाली रब की जात है और आगे तकसीम फरमाने वाले मुस्तफा करीम की जात है। बस ये नजरिया तुम रख लो तो तुम्हारी तबलीग में कोई खलल आ ही नहीं सकता, कोई खलल। जब तुम डरते हो ना फला फला से तो फिर तुम्हारी तबलीग में खलल आता है, और यह तुम्हारी शान के खिलाफ है कि अल्लाह के सिवा तुम आलिम हो के किसी गैर से डरो। आम बंदे को हुक्म है कि डर सिर्फ रब का होना चाहिए, डर सिर्फ। वहां जाके कहा जी हमारे नजराने बंद हो गए, क्योंकि उनके पास जो जाता है वो उनका ही होके रह जाता है। और आप क्या फरमाते, आप फरमाते जो कुछ भी निकालना ना गरीबों में तकसीम कर दो। आप खुद तो लेते ही नहीं थे, आप फरमाते जो भी देना है वो गरीबों में। सहाबा को शौक होता कि हम सरकार की बारगाह में पेश करके गरीबों तक पहुंचाएं, तो सरकार की बारगाह में आते यार सुन, ये गरीबों के लिए, ये इस्लाम के लिए, ताकि आपके हाथ की बरकत पहुंच जाए, आपके हाथ की। जैसे आज एक कसीर तादाद है मुसलमानों की वर्ल्ड में जो अपने सदकात वगैरह देते जरूर हैं, लेकिन उलमा के जरिए, ताकि उनकी बरकत पहुंच जाए, और उनको पता भी होता है कि कौन मुस्तहिक है, कहां तक कैसे पहुंचाना है। तो ये सरकार के सहाबा का तरीका चला आ रहा है, मुस्तफा करीम के सहाबा का। एक सहाबी है, अर्ज की रसूलल्लाह ये मेरा सारा बाग ही गरीबों के लिए, और मेरे तमाम बागात में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब भी यही है, पसंद भी यही है, कीमती तरीन बाग भी यही है। मेरे आका फरमाते अपने करीबी रिश्तेदार बुला के ले आ, करीबी रिश्तेदार आ गए, फरमाया अब तो इनमें तकसीम कर दे, हमारा हाथ लग गया है। अब अंदाजा लगा, अब अंदाजा लगा, सरकार तो गरीबों का ही वाला सोचते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। ये सारी कहानियां उधर जाके इसने सुनाई, और फिर वापस मदीने आया तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इसने चंद अशार लिखे। उन अशारों में से एक शेर का जरा सा मफहूम आपके सामने रखना चाहूंगा। सरकार की जो चच्ची जान थी उम्मे फजल सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अब्बास की आहलिया, सरकार की चच्ची जान, उनके बारे में इसने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तरफ कोई ऐसी बात की निस्बत की जब आप मक्का छोड़ के मदीना की तरफ चले गए, तो जो सरकार अलैहिस्सलाम तो दूर की बात है, किसी मोमिन, कामिल मोमिन परहेजगार के हक में भी निस्बत नहीं की जा सकती। बस जब इसने इतने जुमले बोले तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा और आल बैत में तशरीफ फरमाए हैं। मेरे आका फरमाते हैं मन लिकाब इब्न अशरफ फइन्नहु कद अज़ल्लह व रसूला, फरमा काब बिन अशरफ को कौन ठिकाने लगाएगा, फइन्नहु कद अज़ल्लह व रसूला, काब बिन अशरफ ने अल्लाह को भी तकलीफ दी है, अल्लाह के रसूल को भी तकलीफ दी है।
शेर तो लिखा था सरकार के खिलाफ, जुमला तो बोला था मुस्तफा के खिलाफ, और मुस्तफा करीम फरमाते हैं फकत अज़ल्लाह व रसूला, उसने मुझे भी तकलीफ दी, मेरे रब को भी। मालूम हुआ मुस्तफा का गुस्ताख सिर्फ मुस्तफा का नहीं, वो मुस्तफा के रब का भी गुस्ताख होता है। ये रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं, फकत अज़ल्लाह व रसूला। मोहम्मद बिन मुसलिमा खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म हो तो ये काम फिर मैं सर अंजाम दे दूं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह आपका हामी होना से। मोहम्मद बिन मुसलिमा चले, ये बड़ा जंगजू ज़हर जो इतना बड़ा पूरे कबाइल का सरदार था, यहूदियों का मुफ्ती आजम था, तो उसकी देखभाल के लिए लोग भी तो मुकर्रर थे कि नहीं थे कि हिफाजत की गर्ज से। मोहम्मद बिन मुसलिमा इसके पास पहुंचे, मुख्तसर करूं, इसको कहा तुझसे कर्जा लेना है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, दे देंगे, कोई मसला नहीं है, दे देंगे। कहा कर्जे के एवज क्या रखना पड़ेगा? कहा अपनी औरतें रख दो, जब कर्जा तुम वापसी करोगे अपनी औरतें ले जाना। कहा यार तू इतनी खूबसूरत इंसान है, शक्ल सूरत में खूबसूरत था, हम अपनी औरतें तेरे पास कैसे गिरवी के तौर पे रख सकते हैं? उसने कहा चलो अपने बेटे रख दो। कहा कल को हमारे बेटों को ताने दिए जाएंगे कि तुम्हारे बाप ने फलां यहूदी के पास तुम्हें कर्ज के एवज में रखा था। कहा फिर क्या रखना चाहते हो? कहा हम अपना असला तेरे पास रखना चाहते। उसने कहा ठीक है, कब लेने आओगे? कहा रात का टाइम ही कोई मुनासिब लगता है, रात को आएंगे तेरे घर, तू अगर हमें इजाजत दे दो। उसको कोई मसला ही नहीं है, आप चले आना। आप पहुंच गए, रात के वक्त 2 सहाबा को और भी साथ लिया, 2 सहाबा और भी अपने साथ लिए। जब साथ लेकर रात को पहुंचे तो आवाज दी, काब बिन अशरफ नीचे आ। काब बिन अशरफ की बीवी कहने लगी, जो अरबिस्तान में उस वक्त किताबों में लिखा है हसीन और जमील औरतों में उसका शुमार होता था, वो कहने लगी मुझे ये कोई खूनी आवाज लगती है, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। कहने लगा नहीं, ये मेरे अपने ही बंदे हैं, मेरा इनसे मामला तय हो चुका है। और हकीकत भी यही है कि मामला पीछे से तय हो चुका था। सरकार ने फरमाना कौन है जो इसको ठिकाने लगा, मामला तो तय हो गया था। नीचे आया, मोहम्मद बिन मुसलिमा ने अपने दोस्तों को समझाया हुआ था, इसके करीब हुआ, कहा यार तुझसे खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है, तुझसे खुशबू। कहने लगा तुझे पता नहीं, अरब की सबसे ज्यादा हसीन और मुअत्तर औरत मेरे निकाह में है, तो जब ऐसी औरत निकाह में हो तो बंदे को भी खुशबू लगा के रहनी पड़ती है। कहा अगर इजाजत हो तो मैं तेरी जुल्फों की खुशबू सूंघ लूं। उसने कहा मसला ही कोई नहीं। करीब गया, एक मरतबा सूंघ के ना मोहम्मद बिन मुसलिमा सरकार कैसे अभी पीछे हट गया, और फिर कहा यार दिल कर रहा है दोबारा तेरी खुशबू सूंघूं, ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं है। हालांकि उन लोगों को ये खुशबुएं क्या करती हैं जो मुस्तफा करीम की खुशबुएं सूंघ चुके हों, उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन गुस्ताख को ठिकाने लगाना था ना। कहा इजाजत है, फिर तेरी जुल्फों को जरा पकड़ के खुशबू सूंघ लूं। कहा जी इजाजत है। मोहम्मद बिन मुसलिमा करीब गए, मुकम्मल उसकी जुल्फों को पकड़ा, जुल्फों पकड़ते पकड़ते उसके सर को यूं पकड़ा, इशारा किया इसको ज़बह कर दो। दोनों जो सहाबा साथ थे उसको ज़बह कर दिया, वापस चले। केस मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा, यहूदी लेकर आए, कहने लगे जी आपके दोस्तों ने हमारे सरदार और हमारे मुफ्ती आजम को धोखे के साथ कत्ल कर दिया है। मेरे आका करीम फरमाते हैं जब तक मेरी शान में कोई फर्द भी इस तरह गुस्ताखियां करता रहेगा जिस तरह काब बिन अशरफ ने की है, तो मेरे गुलाम उसको ऐसे ही ठिकाने लगाते रहेंगे। फरमाया तुम गुस्ताखियों से बाज आ जाओ, मैं अमान रख के दे देता हूं, तो मेरे गुलामों के सामने भी गुजरोगे, ये तलवार उठाएंगे भी नहीं। वो हाथ भी बांध के सारे यहूदी हाजिर होते हैं, कहते जी आप हमें अमान लिख के दे दें, हम आज के बाद आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। ये था रोग एक मर्द कलंदर का कि गुस्ताख को ठिकाने लगाया तो पूरी यहूदियत तड़प गई। और मेरे आका ने फरमाया जब तक गुस्ताखी से नहीं रुकोगे तो मेरे गुलाम ऐसे ही तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। फिर आके सरकार से मुआहदा होता है, आज के वह गुस्ताखी नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया जब तक गुस्ताखी ना करें इनको कुछ नहीं कहना, जब तक गुस्ताखी ना करें इनको। आखिरी बात 2-4 मिनट का मैं माजरत खा हूं, 55 पे छोड़ना होता है, शायद पूरे हो जाए। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का एक गुस्ताख था, सरवर दो जहां मालिक कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी क्या करता था
उसने एक जगह, मुख्तसर अर्ज करूं, एक जगह पहले वो इस्लाम लाया था, पहले वो इस्लाम, हत्ता कि सरकार उससे जब कुरान की वही होती थी तो उसको कातिब का दर्जा भी सरकार ने दिया था, कातिब वही का, कि वो लिखा करता था। लेकिन बाद में उसको सरकार ने जो इज्जत दी, बहुत सारे लोगों को इज्जत पचती नहीं है, जब मिल जाए ना उनकी तरफ से इज्जत तो वो मुतकब्बिर बन जाते हैं। जिनको कोई नहीं जानता था, अरब के बद्दू, सरकार ने उनको उठा के अर्श आजम तक पहुंचाया और फिर वो लोगों को कहता फिरता था जितना इल्म इनके पास है मेरे पास भी उतना ही है, बल्कि मैं तो खुद लिख के दिया करता था। ये जुमले बोलना शुरू किए, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलना शुरू किया। मेरे आका ने एक तारीखी जुमला बोला, फरमाया ये जब भी मरेगा ना इसको रब की जमीन कबूल नहीं करेगी, ये जब भी गुस्साख मरेगा इसको रब की जमीन कबूल नहीं करेगी। बस जुमलों की देर थी, मर गया, फरमा दिया ना जब भी मरेगा, मर गया, जहन्नम रसीद हो गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अबू तल्हा के साथ चला, अबू तल्हा अंसारी के साथ, एक शख्स जमीन के ऊपर मरा पड़ा, तो मैं बड़ा मुताज्जब हुआ, ये क्या बात है, इसको दफनाने वाला कोई नहीं है। तो वहां के लोगों से पूछा इस शख्स का मामला क्या है, इस शख्स का मामला क्या है। लोगों ने कहा ये वही शख्स है जो सरकार के मुकाबले में आके कहते थे मेरे पास भी इतना इल्म है जितना उनके पास, सरकार के इल्म को तोलता नापता रहता था। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने से मुर्तद हुआ, सरकार ने फरमाया इसको जमीन कबूल। उसके इलाके वाले कह रहे हैं अनस कई बार इसको गड़ा खोद के दफन किया है, लेकिन जैसे ही दफन करके जमीन बराबर करते जमीन इसको बाहर फेंक देती है। कई बार इसको दफन किया, क्योंकि जमीन के मालिक का आर्डर जो हो गया है कि जमीन अब इस गुस्ताख को कबूल नहीं करना। सरकार ने मुख्तलिफ अंदाज से गुस्ताखों के अहवाल बयान करके मुसलमानों को समझाने की कोशिश फरमाई है। अल्लाह करे कि मुसलमानों को समझ आ ही जाए। आपने तो देख लिया कि कुछ का कुछ तो चल सकता है, लेकिन सरकार की जात से जरा बराबर भी गुस्ताखी रब कबूल नहीं फरमाता। रब की बारगाह में बंदा मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ गो है अपने महबूब का सदका सही मानों में सरकार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।